نحمدک یا من ترنمت بثنائہ غرق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل الکیان ونسلم علی حبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ لوجہ الکریم المحبۃ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ زینت مسند صدارت، پروردہ آغوش ولایت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، ولی ابن ولی، غری کے ذکر مرشد، قدوۃ الاولیاء، قرۃ اعین الصلحاء، حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب ثانی ادام اللہ تعالی، دیگر سادات گرامی قدر اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں اور آپ احباب آستانہ عالیہ کالو چک شریف کے مرکزی پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں۔ دعا ہے خالق لم یزل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کی اس روحانی وجدانی محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور بالخصوص آج کی اس نشست کو خالق ارض و سماء مالک جن و بشر ہمارے عقیدے کی پختگی اور اعمال کی اصلاح کا سبب بھی بنائے۔ مجھے قبلہ پیر صاحب نے حکم ارشاد فرمایا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ احباب کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعا ہے خالق لم یزل مجھے جس فرض منصبی پر میرے مالک نے بٹھایا ہے، مجھے اپنے فرض منصبی کے مطابق حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر مستقیم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ جو آیت مقدسہ میں نے احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نجم 27واں پارہ اور سورہ نجم کی پہلی آیت کی پہلی جز میں نے احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق ارض و سماء نے ارشاد فرمایا والنجم، اور مجھے قسم ہے نجم کی۔ کس کی قسم ہے؟ نجم۔ نجم سے مراد عرف عام میں جو معنی لیا جاتا ہے وہ ہے ستارہ، یعنی اللہ پاک ستارے کی قسم بیان فرماتا ہے۔ اور اگر اسی لفظ نجم کو لغت اور گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 یا 4 معنی علماء لغت نے اس کے بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی نجم کا جو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ المنجد میں، علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں، اور صاحب القاموس نے القاموس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، کہ نجم سے مراد اصل ہے، کسی چیز کی اصل جو ہے نا، اس نجم سے مراد وہ اصل ہے، اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا نجم کا معنی جس کو صاحب المنجد نے المنجد میں رقم کیا ہے، فرماتے ہیں نجم سے مراد گھاس ہے،
اور تیسرا معنی نجم کا روٹ، بیس، اوریجن کہہ دیں آپ. اور چوتھا معنی نجم کا جو علماء لغت نے رقم کیا ہے وہ ہے بیج. یہ چاروں معنی جب آپ نے سن لیے، ان چاروں معنی کا اطلاق لفظ نجم پر ہوتا ہے. اور لفظ نجم سے مراد نہ تو یہاں پہ گھاس مراد لی جا سکتی ہے، نہ ہی یہاں پر بیج مراد لیا جا سکتا ہے، نہ ہی یہاں پر جڑ مراد لی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہاں پر نجم سے مراد اصل مراد لی جا سکتی ہے. لیکن خالق عرض سماوی نے یہاں پر قسم بیان کی، فرمایا والنجم، مجھے قسم ہے نجم کی. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب نجم کی اللہ پاک قسم بیان فرماتا ہے تو نجم سے مراد ہے کیا؟ نجم سے مراد ہے کیا؟ اس پر اب چاروں معانی کی تطبیق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کوشش کریں اگر یہ آنے جانے کا سلسلہ رک جائے تو بدنظمی پیدا نہ ہو برائے کرم. نجم کے چار معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے. پہلا معنی نجم کا ستارہ، اور اس ستارے سے مراد ہے بیج. جب کوئی بھی کسان، کوئی بھی مالی کوئی ایک دانہ یا بیج زمین کے حوالے کرتا ہے، زیر زمین اس کو دفنا دیتا ہے، بوقت ضرورت وہ اسی بیج کو پانی مہیا کرتا ہے، پھر بقدر ضرورت اسی بیج کو کھاد ڈالتا ہے، پھر اس کی نشو و نما کے لیے دھوپ اور روشنی کا انتظام کرتا ہے. چند دن پہلے وہی دانہ جو ایک بیج کی شکل میں آپ نے زمین کے سپرد کیا تھا، اب کچھ دن گزرے تھے کہ وہ بیج کا دانہ ایک کونپلے کی شکل اختیار کر کے زمین سے باہر ابھر پڑا. جب وہ کونپلا بنا، رفتہ رفتہ کسان نے، مالی نے اس بیج پر، اس کونپلے پر محنت کی، اور جب اس نے محنت کی تو اس کی محنت رنگ لے آئی. وہ جو کونپلا تھا، ایک بیج تھا، رفتہ رفتہ وہ ایک تنے کی حیثیت اختیار کر گیا. جب وہ چھوٹا سا تنا بنا، پھر اس تنے کے ساتھ چند ایک ٹہنیاں بن کے نکلنا شروع ہو گئی. انہی ٹہنیوں پر پھر پھول لگے، انہی پھولوں سے پھر پھل لگا. دیکھتے دیکھتے وہ تنا ایک تناور درخت بن گیا. لوگ اس کے سائے میں بیٹھنے لگے، لوگ اس کی چھاؤں سے محفوظ ہونے لگے، لوگ اس کا پھل کھانے لگے، اس کے پھول سونگھنے لگے. تو وہ بنیادی طور پر چونکہ اصل میں ایک بیج کی حیثیت کا مالک تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور نجم سے مراد اگر بیج ہے، اور نجم سے مراد اگر روٹ، اوریجن اور بیس ہے، نجم سے مراد اگر جڑ اور گھاس ہے، تو پھر بتائیے یہاں اللہ پاک کیا گھاس کی قسم بیان کرتا ہے یا کس دانے اور بیج کی قسم کو بیان کر رہا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا پڑے، اور مسکراتے ہوئے میرے امام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. اب میرے امام کا جواب دل کی تختی پر لکھیے گا. میرے امام نے فرمایا کائنات کے مالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو جدا کیا. اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو جدا کر کے اس کی بیج رکھی کائنات کے لیے. جیسے دنیا کا مالی اور کسان اس بیج پر محنت کرتا ہے، اس کائنات کے مالک نے، اس کائنات کے مالی نے نور مصطفیٰ کو سامنے رکھا، اس پر انوار ڈالتا رہا، تجلیات کا نزول کرتا رہا. رفتہ رفتہ اسی نور مصطفیٰ سے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، شمال
کو پیدا کیا، جنوب کو پیدا کیا، مغرب اور مشرق کو پیدا کیا، ہواؤں فضاؤں کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، چرند و پرند کو پیدا کیا، جمادات نباتات حیوانات کو پیدا کیا۔ فرمایا کائنات میں کچھ نہ تھا، اس کائنات کی اصل نور محمدی ہے، اس نور محمدی سے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا اس کائنات کی اصل، اور یہاں نجم سے مراد جس گاس کی معنی قسم بیان فرماتا ہے۔ اس کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے چونکہ گاس رکھا تھا، گاس کو سمجھیے گا۔ میرے سامنے چونکہ اکثریت میں جتنا مجمع بیٹھا ہے بشمول میرے، ہم سب کا تعلق دیہاتی قبیلے سے ہے، ہم دیہات سے لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ جب کہیں پلاٹ کے کسی حصے میں ہم تھوڑی بہت گھاس لگاتے ہیں نا، گھاس، تو اسی گھاس کو ایک جگہ پہ لگانے کے بعد وہی گھاس مالی دوبارہ پورے پلاٹ میں نہیں لگاتا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ اس گھاس پر بس پانی چھوڑتا ہے، اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے، اور وہ گھاس خود بخود پھیلتی پھولتی چلی جاتی ہے اور پورے احاطے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کائنات کی اصل اور اس کائنات کی جڑ، اس کائنات کی بنیاد اور اس کائنات کی گھاس سب سے پہلے رب کائنات نے جس کو تخلیق فرمایا تھا وہ نور محمدی تھا۔ تو فرمایا اس نور محمدی سے رب کائنات نے مالی کی طرح اپنے انوار و تجلیات کا نظام کیا۔ اس نور محمدی سے زمین سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر تحت الثرا تک، تحت الثرا سے لے کر شمال و جنوب تک اور شرق و غرب تک ہر کائنات کی مخلوق کو نور مصطفیٰ سے پیدا کیا۔ یہ اس کا دوسرا معنی آپ نے سن لیا۔ اب لفظ نجم کا تیسرا معنی سماعت کیجیے۔ میں آپ کو جس نقطہ کے قریب لانا چاہتا تھا قریب لے آیا ہوں، اور میں بہت جلد اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ تیسرا معنی سنیے گا نجم کا۔ تیسرا معنی ہے نجم کا بعض مساجد میں، یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہے، بعض مساجد میں اطراف و اکناف میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ لکھے ہوتے ہیں۔ کتنے نام ہیں اللہ پاک کے؟ جی، بہت معتبر آستانے پہ آ کے بیٹھے ہیں آپ، بہت عالیشان آستانہ ہے، اور ان سجادگان کا، ان سادات گرامی کا معاشرے میں ایک مقام اور علمی حیثیت ہے۔ اور آپ اتنے ٹھنڈے بول رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں آپ کس کے پاس آ کے بیٹھے ہیں۔ بتائیں کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99 نام۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے صفاتی 99 نام ہیں، اسی طرح محبوب علیہ السلام کے بھی صفاتی نام 99 ہیں۔ اب وہ جو اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کو صفاتی نام عطا کیے گئے، ان صفاتی ناموں میں ایک نام محبوب علیہ السلام کا ہے امی۔ کیا نام ہے؟ سب بولیے کیا نام ہے؟ یہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا پریشانی اور دقت اٹھانی پڑے گی، چونکہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ رات کی خطابات کا سلسلہ تھا، آج دن سے بھی پرسوں، اور یہ سارا چونکہ مہینہ ایسا ہے، موقع محل ایسا ہے، اگر آپ ساتھ دیتے رہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، وگرنہ میں معذرت کر رہا ہوں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کا صفاتی نام ہے امی۔ بعض نادان لوگوں نے اس صفاتی نام امی کا معنی یہ کیا کہ صرف ان پڑھ تھے۔ اپنی سوچ کے مطابق جس کا جتنا علم تھا، ان بدبختوں نے اپنے علم میں خیانت کی اور گمراہی کو اپنا نصیب کیا، اور نبی علیہ السلام کا جو نام امی تھا، اس امی سے مراد یہ لیا کہ حضور معاذ اللہ ان پڑھ ہیں۔ جو لوگ ان سے 2 قدم آگے بڑھے
انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ وہ کسی بشر سے نہیں پڑھے، ان کا استاد صرف اللہ پاک ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن کس کو؟ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ یہاں تک پہنچے، لیکن اب آئیں میں ایک تیسرا معنی امی کا اور لفظ نجم کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے امی کا معنی یہ کیا کہ ان پڑھ تھے، بعض نے یہ معنی مراد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں پڑھے، لیکن میں ایک تیسرے معنی کی طرف اپنی قوم کی سوچ اور فکر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ چونکہ مقرر یا خطیب یا بعض جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 1 گھنٹہ پورا کر دوں، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی قوم کو کسی نتیجے تک پہنچاؤں، اپنی قوم کو کوئی رزلٹ اور نتیجہ خیز گفتگو دے کے جاؤں، اپنی قوم کو کوئی فکر اور اپنی قوم کو کوئی شعور دے کے جاؤں۔ تیسرا معنی نجم کا اور لفظ امی کا سن لیجیے۔ دیکھیے امی کا تیسرا معنی ہے ماں۔ سبحان اللہ۔ کیا معنی ہے؟ ماں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی ماں کون سی ہے؟ ایک علمی سوال ہے۔ قرآن پاک میں سے قرآن پاک کی ماں کس سورت کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا یا ام القرآن کہا گیا، کیونکہ قرآن پاک کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے، تو اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا، یعنی یہاں سے قرآن کا صدور ہوا، آغاز ہوا۔ اسی طرح آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں کریا کریا بستی بستی، کیا بولتے ہیں؟ کریا کریا۔ یہ بڑی سادہ سی بات کر کے میں بڑی اہم بات تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ جو کریا لفظ ہے، کریا بیسک لفظ عربی کا ہے، اور کریا کا جو جمع کا صیغہ آئے گا وہ ہوگا قرا۔ جیسے وادی مکہ کو، مکہ مکرمہ کی جتنی آبادی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ وادی مکہ ام القرا ہے، یعنی وادیوں کی ماں، بستیوں کی ماں، آبادیوں کی ماں، یعنی ساری آبادیاں بعد میں مار سے وجود میں آئیں۔ سب سے پہلے خطہ ارضی پر سرزمین اقدس جو مار سے وجود میں آباد ہوئی تھی وہ وادی مکہ تھی۔ وہ کون سی وادی تھی؟ وادی مکہ تھی۔ اب وادی مکہ کو ام القرا کہا کہ وہ وادیوں، آبادیوں، بستیوں کی ماں ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا کہ یہ کتاب کی ماں ہے۔ جب امی کا لفظ حضور کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی ان پڑھ نہ ہوگا، بلکہ معنی یہ بنے گا ساری کائنات بعد میں بنی ہے، ساری کائنات کی ماں نور مصطفیٰ ہے۔ ساری کائنات کی ماں کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اگلا جملہ لیجئے محبت بھرے لہجے میں بات اپنے نقطہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جب امی لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہے ماں۔ کیا معنی ہے؟ اچھا، جو ابھی تک نہیں بولے ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ جس شخص کو لفظ ماں کہنے سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے اور زبان میٹھی ہو جاتی ہے، وہ ایک دفعہ بلند آواز سے بولے ماں۔ ایک دفعہ پھر بولے ماں۔ کتنا میٹھا لفظ ہے۔ ماں کہنے سے زبان میٹھی ہو جائے اور دل ٹھنڈا ہو جائے۔ جانتے ہیں کہ ماں میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ اس پر ایک محبت بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ ماں کہنے سے جب زبان میٹھی ہو جائے اور دل ٹھنڈا ہو جائے تو ماں میں اتنی شیریں کیوں ہے؟ ماں کا لفظ اتنا میٹھا کیوں ہے؟ ماں کے لفظ میں اتنی جامعیت کیوں ہے؟ ماں کے لفظ میں اتنی چاشنی کیوں ہے؟ ماں کے لفظ میں اتنی معرفت کیوں ہے؟ محبت کے ساتھ جملہ لیجئے۔ ماں اردو زبان کا لفظ ہے،
کیا کہا میں نے؟ ماں. سب بولیے ماں. اردو زبان کا لفظ ہے. اور اسی ماں کو اگر انگلش میں بولا جائے تو انگلش میں کیا کہا جائے گا؟ مدر. کلیئر ہے؟ اسی ماں کو اگر انگلش میں کہا جائے انگریزی میں تو کیا کہیں گے؟ مدر. اور اسی ماں کو اگر فارسی میں پکارنا پڑے تو کیا کہیں گے؟ مادر. کیا بولیں گے؟ مادر. آپ محبت کے ساتھ جملہ لیجئے گا. بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ جس شخص کو یہ جملہ پسند آ جائے وہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے داد دیتے ہوئے آج کی اس نشست میں بارگاہ مصطفی میں اپنی حاضری پیش کرے گا. لفظ ماں میم سے شروع ہوتا ہے. لفظ مدر بھی میم سے شروع ہوتا ہے. لفظ مادر بھی میم سے شروع ہوتا ہے. اب جملہ لیجئے گا. لفظ محمد بھی میم سے شروع ہوتا ہے. جب ماں کہنے سے، مدر کہنے سے، مادر کہنے سے زبان میٹھی ہو جائے، دل ٹھنڈا ہو جائے، سمجھ لینا ماں کہنے سے، مدر کہنے سے، مادر کہنے سے جناب محمد عربی کا فیض ماں کے سینے میں اترا. مجھے آپ کے مزاج کا تو پتہ نہیں ہے کہ آپ سریلے بندے کو سننا چاہتے ہیں یا دوڑے مائے پسند کرتے ہیں، لیکن میرا مزاج ایسا نہیں ہے. میں چونکہ خود سے یہ زیادہ ہوں اور میرے ماں باپ نے مجھ پر محنت کی، مجھے پڑھایا ہے، اور میں اس لیے نہیں پڑھ کے یہاں ممبر پہ بیٹھا کہ میں لوگوں کو دوڑے مائے سنا کے وقت گزار کے چلا جاؤں. یہ محبت بڑا جملہ پھر سن لیجئے. ماں میم سے ہے تو اس میں محمد بھی. بولتے جائیے، بولتے جائیے. ماں میم سے ہے تو اس میں محمد بھی. مادر میم سے ہے تو اس میں محمد بھی. مدر میم سے ہے تو اس میں محمد بھی. جب ماں کہنے سے، مادر کہنے سے، مدر کہنے سے یا کہنے سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے تو سمجھ لینا کہ ماں کے سینے میں جو اللہ نے محبت کوٹ کوٹ کے بری ہے اس کا فیضان کہیں اور سے نہیں آتا، جناب محمد عربی سے فیضان آتا. اب جملہ لیجئے گا. لفظ نجم سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. لفظ نجم کے 3 معنی اب تک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. گاس، کائنات کی اصل، روٹ، اوریجن اور بیس. اور تیسرا معنی لفظ نجم کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ماں یعنی امی. تو ان تینوں الفاظ کو کر لیجئے تو تینوں الفاظ سے مراد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول مراد لیا جائے. اب اس نور پر آخری جملہ دے کر میں اپنے موضوع کی طرف اترنے لگا ہوں. بڑی توجہ کا طالب ہوں، توجہ میری طرف کیجئے گا. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ پاک نے جب اپنے حبیب مکرم کو پیدا کیا تو صرف اپنی مرضی سے پیدا نہیں بولے سارے، صرف اپنی مرضی سے پیدا نہیں کیا، محبوب سے پوچھ پوچھ کے پیدا کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، سب کا عقیدہ ہے. سب جانتے ہو نا، سب مانتے ہو کہ جب خدا نے محبوب کو بنایا ہے وہ بنیل کی زلفیں بن رہی تھی. پوچھا جا رہا تھا محبوب بتائیے زلفوں کو کیسے نکھارنا ہے. بدوحا کا مکھڑا بن رہا تھا. پوچھا جا رہا تھا محبوب بتائیے بدوحا کے مکھڑے کو کیسے سنبھالنا ہے. یاسین کا صحرا تھا، علم نشرح کا سینہ تھا، یاسین کے دندان تھے، طٰہٰ کا صحرا تھا، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ تھے، لا اقسم بہذا البلد کے قدمین شریفین تھے. اب ایک سوال آیا. سوال یہ تھا کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو بناتے ہوئے محبوب سے پوچھا ہے کہ محبوب بتائیے آپ کو کیسے بنانا ہے، اگر پوچھا حضور سے جا رہا تھا تو پھر بتائیے بنایا کس کو جا رہا تھا. سوال سمجھیں. اگر حضور بن رہے تھے تو پوچھا کس سے جا رہا تھا.
اور اگر حضور سے پوچھا جا رہا تھا تو بتائیے بن کون رہا تھا؟ سوال سمجھ گئے؟ سوال ذہنوں میں اتر گیا؟ اب پھر جو جملہ دہرانے لگا ہوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں، بندہ اگر پہلے سے موجود ہے اور اس کے وجود کو بنایا جا رہا ہے تو وہ جو پہلے موجود ہے وہ کون ہے پھر؟ اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ اگر موجود نہیں بن رہا ہے تو پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اب محبت کے ساتھ اس کا جواب دیجئے، وہ جو ترتیب پا رہا تھا، وہ جو ماں سے وجود میں اتر رہا تھا، جس کی باڈی تشکیل پا رہی تھی، جس کی باڈی کو تیار کیا جا رہا تھا، وہ وجود مصطفیٰ تھا، اور جس سے پوچھا جا رہا تھا وہ نور مصطفیٰ تھا۔ چونکہ اب جملہ لیجئے، میں ویسے ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہوا میں جملہ چھوڑنے کا خطیب نہیں ہوں، ہوا میں جملہ چھوڑ جانے والا مقرر نہیں ہوں، اب حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ، اے محبوب بتائیے آپ کے لیے نبوت کا دروازہ کب کھلا ہے، یا آپ کو منصب نبوت پر کب فائزیاب کیا گیا؟ دوسری حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے متا کنت نبیا، پہلے تھا متا وجبت لک النبوہ، یہاں ہے متا کنت نبیا، محبوب آپ کب سے نبی ہے؟ اب میرے محبوب کا جملہ ہنسی سن کے آقا نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ایک حدیث۔ دوسری حدیث جس کو امام طبرانی نے کوٹ کیا، امام ترمذی نے لکھا اپنی ترمذی میں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود ابھی مٹی اور پانی کے گارے کے بیچ میں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو اس وقت بھی منصب رسالت پر فائزیاب تھے، جو اس وقت بھی منصب نبوت پر قائم تھے، جب ابھی جناب آدم کا وجود مارز وجود میں نہیں آیا تھا تو پھر سب سے پہلے وہ ذات بنی جس ذات کا نام محمد ہے۔ اب اگر آپ کا ذوق اجازت دے، اگر علی پاک کے دیوانے بیٹھے ہوں اور حلالی خون رگوں میں گردش، اگر حلالی خون رگوں میں گردش کر رہا ہو اور سید زادوں کے قدموں میں بیٹھ کے فیض لیا ہو تو ایک جملے میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں، جناب سیدہ بطول کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، مولا حسن مولا حسین کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور دیکھنے لگا ہوں میری مجلس میں میرے مجمع میں کتنے حلالی بیٹھے ہیں جو علی کا ذکر سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب محبت کے ساتھ جملہ لیجئے گا، نجم سے مراد نور محمدی ہے۔ نجم سے مراد کیا ہے؟ سب بولیے آخر تک سب بولے، نجم سے مراد نور محمدی ہے۔ اب مصطفیٰ کا فرمان علی شان پیش کرنے لگا ہوں، کسی ملا کا قول نہیں پیش کر رہا، اپنے نانا جان کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور لوگوں سنو، آدم سے لے کر جناب عبد المطلب تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر عبد المطلب تک میرے اور علی کا شجرہ نسب ایک تھا۔ میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک تھا، اس کی دو ٹہنیاں بنی، ایک ٹہنی کو عبداللہ کہا جاتا ہے، دوسری ٹہنی کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جو عبداللہ کی ٹہنی پر نبوت کا پھول بن کے ابھرا تھا وہ محمد مصطفیٰ تھا، جو ابو طالب کی ٹہنی پر ولایت کا نور بن کے ابھرا تھا اسے علی کہا گیا۔ اگلا جملہ لیجئے، ماشاءاللہ آپ سب حلالی بیٹھے، مجھے خوشی ہوئی،
یقین جانیے میرے دل کو سکون پہنچا کہ میں آج اپنوں میں بیٹھا ہوں. میں کوفیوں میں نہیں بیٹھا, میں اپنوں میں بیٹھا ہوں, حلالیوں میں بیٹھا ہوں, حسینیوں میں بیٹھا ہوں. کیونکہ کربلا کے بعد مسلمانوں کے دو ہی گروہ تھے, اذانیں دونوں قبائل میں ہوتی. میں گفتگو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں. آپ کا ذوق اللہ دوبالا رکھے. پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ. یہ آپ کی محبت ہے قبلہ. سیدہ پاک کے بارے میں ایک جملہ قبلہ شاہ صاحب نے جو اشارہ کیا نا, اس پر ایک جملہ دینے لگا ہوں. دیکھیے میلاد شریف کا موقع ہے, ہم میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت تک میلاد کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک مولا علی کا اور آپ کے گھرانے کا ذکر خیر نہ ہو. جب تک آپ کے گھرانے کا ذکر خیر نہ ہو جائے میلاد کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. ایک فقہی مسئلہ بیان کر کے گفتگو آگے کی طرف یہ چلتا ہوں, بڑی توجہ کا طالب ہوں. ایک فقہی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی اللہ کی رحمت آسمان سے برستی ہوئی, پہلے امام کے کندھوں کے اوپر امام صاحب سے ٹکرا کر جس نے مکبر, جس نے تکبیر پڑھی تھی اس کے کندھوں کے اوپر, پھر اس سے ٹکراتے ہوئے دائیں طرف, پھر بائیں طرف والے آدمی پہ, پھر دائیں طرف, پھر بائیں طرف, یوں پہلی صف میں, پھر دوسری میں, پھر تیسری میں. فقہی مسئلہ یہ ہے اگر امام صاحب یہاں سے مصلی اٹھا لیں, مسجد کے برآمدے میں چلے جائیں, جو عزت اور مقام مسجد کے حال کو حاصل تھا اب امام کے یہاں سے اٹھ جانے کی وجہ سے برآمدے کو وہ مقام مل گیا. ایک مسئلہ ہے, مسئلہ سمجھیے گا, اگلا مسئلہ اور آسان ہو جائے گا. پہلے یہ چھوٹی بات سمجھ لیں, بڑی بات کی طرف بعد میں چلتے ہیں. میری اور آپ کی مسجد کا امام مسجد کے پنڈال سے مصلی اٹھا کے برآمدے میں جائے تو برآمدہ افضل ہے. اگر برآمدے کو چھوڑ کر مصلی اٹھا کے مسجد کے صحن میں چلا جائے مسجد کا صحن افضل ہو جاتا ہے. اب محبت کے ساتھ جملہ لیجئے گا, یہ تو میرے اور آپ کے امام کا حال ہے, تو وہ جو امام الانبیاء ہے, نہیں سمجھے گالو کسی رنگ یہ نہیں سمجھے, وہ جو میرے اور آپ کے امام کا حال ہے کہ امام جہاں مصلی رکھے تو یہ مسجد کا حصہ سب سے افضل ہے, جہاں سے امام برآمدے میں چلا جائے وہ سب سے افضل ہے, برآمدے سے اٹھ کے اگر امام صحن میں چلا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہے. یہ تو میرے اور آپ کے امام کا حال ہے. تو وہ جو کائنات کے امام ہیں, وہ جن کو امام الانبیاء بنایا گیا ہے, وہ جب تک مکہ میں تھے مکہ افضل تھا. جب مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا. جب مکہ سے ہجرت کر لی اور مدینہ تشریف لے آئے اب مدینہ افضل ہو گیا. جب مدینہ افضل ہوا تو علماء نے بحث کی, جرح و تعدیل کی, پوچھا کیا بتاؤ اس وقت کائنات ارضی و سماوی میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سوال آیا, کائنات میں سب سے افضل جگہ, بعضوں نے کہا عرش خدا, بعضوں نے کہا اللہ کی کرسی, بعضوں نے کہا لوح اور قلم, بعضوں نے کہا ساتواں آسمان, بعضوں نے کہا مکہ مکرمہ. لیکن علماء کا جب اکٹھ ہوا نا, متفق ہوئے, تو سب تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ جہاں حضور قبر انور میں, جہاں میرے مصطفیٰ قبر انور میں, قبر انور میں میرے مصطفیٰ محض استراحت ہے, وہ زمین کا ٹکڑا جس میں مصطفیٰ کے ساتھ جو مس ہو رہا ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. وہ کائنات میں سب سے افضل ہے. اب میں جملہ دے کر مزید آپ کے ایمان کی حرارت کو دیکھنے لگا ہوں, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر کر کے منافق اور مومن میں فرق کر لیا کرو. ارے وہ زمین کا ٹکڑا سب سے افضل ہے جس نے مصطفیٰ کے جسم کو چوبا ہے. ارے اس فاطمہ کا کیا مقام ہوگا جو مصطفیٰ کے جسم شان مصطفیٰ حسینیت
اکیلا کفر پر غالب ابو طالب اکیلا کفر پر غالب ابو طالب پر غالب ابو طالب اکیلا کفر پر غالب ابو طالب اکیلا کفر پر غالب ابو طالب۔ جملہ لیجئے گا جناب بابا حیدر کرار کا ذکر آ گیا، حسنین کریمین کے دادا جان کا ذکر خیر آ گیا، حسنین کریمین کے دادا جان کا ذکر خیر آ گیا۔ ایک جملہ دے کر بات مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں، مکمل کرنے نہیں لگا۔ توجہ ہے، جاگتے ذہنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں، مکمل کرنے نہیں لگا۔ جناب ابو طالب کا ذکر خیر آ گیا۔ سنیے، کائنات میں سب سے پہلے مردوں میں سے جس نے مصطفیٰ کو قبول کیا تھا وہ جناب ابو طالب تھے، اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو قبول کیا تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اب رب کائنات نے ایک قانون پیدا کیا گیا، شاہ صاحب کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں لنگر کا انتظام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، آستانے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، شاہ صاحب انہیں انعام دیتے ہیں۔ شاہ صاحب انہیں کیا کرتے؟ انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو جس نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا کیا اللہ نے اسے انعام نہیں دیا؟ نہیں سمجھے اب جملہ لیجئے گا محبت بھرے انداز کے ساتھ۔ مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ نے قانون پیدا کیا، فرمایا اے ابو طالب تو نے میرے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، کچھ صلہ تو بنتا ہے، کچھ انعام تو بنتا ہے، تو انعام اللہ کا ہو اور چھوٹا ہو۔ نہیں سمجھے نہیں بولے سارے ایک نہیں بولے۔ انعام اللہ کا ہو اور چھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کے ساتھ جملہ لیجئے گا، فرمایا ابو طالب تو نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، انعام کے طور پر علی عطا کرتا ہوں۔ دنیا والوں بتاؤ علی کا بیٹا ہے کسی کے پاس؟ علی سا بیٹا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہتا تو نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، سلے میں فاطمہ دیتا ہوں۔ فاطمہ سی بیٹی ہے کائنات میں کسی کے پاس؟ کوئی نہیں، یہ میرے مولا کا انعام ہے، یہ میرے مولا کا انعام ہے۔ آخری بات میں گفتگو اختتام کی طرف 10 منٹ میرے پاس باقی ہے، مجھے 1 گھنٹے کا حکم تھا۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ آپ سارے نمازی بیٹھیں انشاءاللہ، سب بولے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ نمازی بیٹھے ہیں، جو نہیں پڑھتے دعا کرے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے بادشاہ، میرے اور آپ کے پیر مولا علی کی نماز کا وقت، صحرا میں کھڑے، گھوڑا پاس ہے، سوچا کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن صحرا میں کوئی درخت تو ہے نہیں کہ جس کے ساتھ گھوڑے کو باندھا جائے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک متنفس ایک بندہ کھڑا تھا، مخاطب ہوئے فرمایا میں نے نماز ادا کرنی ہے، میری نماز پڑھنے کے دیر تک میرے گھوڑے کو پکڑ کے رکھ، میں نماز ادا کر لوں، بتا اس کی اجرت کیا لے گا؟ تو گھوڑے کی ڈیوٹی کر، بتا اجرت کیا لے گا؟ اس نے کہا حضور 20 درہم۔ کتنے درہم؟ 20 درہم۔ علی نے گھوڑے کی نکیب پکڑائی، سرکار مولا علی نے نماز کی نیت ادا فرمائی، نماز کا قیام ہے۔ جب میرے علی نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا، گھوڑا تو تھا، گھوڑے کے اوپر زین، گھوڑے کے اوپر زین، وہ زین چرا کے بھاگتے ہیں۔ یہ بعض مرید ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتھو نہیں کھانا تو کتھو کھانا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو میں مذاق کا عادی نہیں ہوں، ضمن میں ایک بات اتر آئی ہے ذہن میں، سناتا چلوں۔ وہ ایک تھا میر زادہ، تو اس کے پیر صاحب اس کے گھر چلے گئے، تو غریب آدمی تھا بیچارہ، پاس تو تھا کچھ نہیں، تو انہوں نے جب اپنے پاپوش اتارے، جو تو اتار کے پلنگ پر تشریف فرما ہوئے، تو رات کو اس نے کیا کیا کہ سوچا کہ کھانے کے لیے کچھ لانا ہے، وہ آپ کے جوتے چرا کر نا لے گیا بازار میں جا کے بیچے، اور وہاں سے جو پیسے رقم ملی لا کے خوب خدمت واضح کی۔
جب کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا میر صاحب بڑی خدمت کرنے پر کہتے حضور آپ دے جوڑے ہیں بات سمجھ گئی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں کھانا تو پھر کہاں سے کھانا. سیدہ نے کروں کھانا پاپی چکن ملا مجھے تو اس نے سین چرائی اور چرا کے نا بھاگ نکلا. اب علی تو وہ ہے جو عرشوں کا راستہ بھی جانتا ہے. چور سین چرا کے بھاگا ہے تو وہ علی سے بھاگ تو نہیں سکتا نا. علی تو آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہے. صحرا تھا قدموں کے نشانات تھے. میرے علی نے اس کے قدموں میں نشانات کے اوپر قدم رکھے. چلتے چلتے مولا علی سیدھا بازار میں چلے گئے. جب بازار میں پہنچے تو دیکھا سامنے دکان کے اوپر آپ کے گھوڑے کی سین لٹک رہی. پوچھا بتا کتنے کی بیچے گا؟ کہنے لگا حضور ابھی چند لمحات پہلے ایک بندہ 20 درہم کی دے گیا, وہی 20 درہم آپ دے اور لے جائیں. کوئی نفع نہیں رکھنا چاہتا, وہی 20 درہم آپ دے اور لے جائیں. آپ نے 20 درہم ادا کیے, گھوڑے کی سین دکان سے اتاری, گھوڑے کے اوپر رکھی. جب میرے علی قدم پھیلان کے بیٹھنے لگے, اب توجہ کی بات ہے, اب میری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ آنے لگا. میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا, میرے مطالعہ کرنے کا حق ادا ہو جائے گا, میرے ماں باپ کے مجھے پالنے کا حق ادا ہو جائے گا, میرے اساتذہ کا مجھے پڑھانے کا حق ادا ہو جائے گا. اگر یہ جملہ آپ نے اپنی دل کی تختی پر لکھ لیا, اتنا قیمتی جملہ آپ کے دلوں کی تختی پر دستک دے کر یہ جملہ نقش کرنے کی کوشش کروں گا. میرے علی نے پاؤں پھیلانا, بیٹھنے لگے. جب مڑے نہ جوں بیٹھنے لگے تو وہ دوسری گلی میں وہ چور دوڑا دوڑا جا رہا تھا. میرے علی نے مڑ کے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیا تو نے اپنا نصیب ہی ہے, لیا تو نے اپنا نصیب ہی ہے. تھوڑا سا صبر کر جاتا حلال ہو جاتا, صبر نہیں کیا تو نے حرام کر دیا. یہ ہے سیرت نبوی. یہ کیا ہے سیرت نبوی؟ سیرت مرتضوی کہہ دیں, سیرت مصطفی کہہ دیں اس کو. آج ہمارے جو معاشرہ ہے نا, ہمارے لوگوں میں چونکہ برداشت نہیں رہی, صبر نہیں رہا. کوشش کریں تھوڑا کما لیں مگر حلال کریں, تھوڑا کما لیں مگر. آخری بات میں حدیث نبویہ حضرت ابو عبد الرحمن بہت پیارے صحابی حضور علیہ السلام کی, بڑھاپے کے عالم میں اسلام قبول کیا ہے. تو غریب گھرانے سے تعلق تھا, متوسط گھرانہ تھا, گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں, اسلام قبول کر لیا. تو ایک دن دہاڑی لگانے کے لیے نکلتے ہیں. شام کے وقت خالی ہاتھ گھر لوٹے, ہاتھ خالی تھے, کچھ کھانے کو نہ تھا. آ کر بیوی سے مطالبہ کیا, کہا مجھے کچھ کھانے کو دو. تو زوجہ محترمہ نے کہا حضور آپ کو صبح جاتے ہوئے بتایا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے نماز مغرب ادا کی, بیٹھ کے سورہ واقعہ کی تلاوت کی, نماز عشاء ادا کی, سو گئے. صبح جب دوسرے دن دہاڑی لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو بیوی دروازے تک جاتی ہے. بیوی دروازے تک جا کر کہتی ہے فی امان اللہ. کیا کہتی ہے؟ اگر میری الاؤڈ اسپیکر کے ذریعے میری یہ آواز پردہ دار میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچ رہی ہے, یا آپ بھائیوں کے توسل سے میں اپنی ہر ماں بہن بیٹی تک یہ اپنا جملہ پہنچانا چاہوں گا. بیوی جب دروازے تک آئی تو بیوی نے کہا فی امان اللہ. کیا کہا؟ فی. اس کا مطلب ہے اللہ کی امان میں, اللہ کے سپرد میں جائیں, میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. دوسرے دن بھی نکلے, سارا دن باہر گزار دیا, کچھ کمانے کو ملا نہیں, کوئی دہاڑی نہیں ملی, خالی ہاتھ گھر لوٹے. دوسرے دن آئے, آ کر بیوی سے کہا کچھ کھانے کو, کہا حضور کل ہی بتا دیا تھا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. تیسرے دن بھی صبح نکلتے ہیں کمانے کے لیے, بیوی پھر کہتی ہے فی امان اللہ. تیسرے دن بھی خالی ہاتھ گھر لوٹے. میں 60 لفظوں میں بیان کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ. جب شام کے وقت تیسرے دن بھی خالی ہاتھ گھر لوٹے تو آ کر بیوی سے مطالبہ کیا, کہا کچھ تھوڑا بہت کہیں کچھ بچا کچا ہے تو لا دو. کہا حضور تیسرا دن ہے چولہے میں آگ نہیں چلی, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ابھی 2 میاں بیوی ہیں, اولاد نہیں ہے, صرف 2 میاں بیوی ہیں. تو جناب ابو عبد الرحمن نے جب یہ جملہ سنا تو رونے لگے بیٹھ کر مصلی میں. کیا کرنے لگے؟ رونے لگے. جب مصلی پہ بیٹھ کر رونے لگے نا تو بیوی پاس آ کے بیٹھ گئی مصلی کے ساتھ. اس نے بھی مصلی بچھا دیا اور زوجہ محترمہ نے یوں جناب ابو عبد الرحمن کے کندھے پہ رکھا ہاتھ اور کہا حضور والا شان, اے میرے سر کے تاج, ایک سوال کرنا چاہتی ہوں.
یہ دیکھیے نا اس وقت کی جو خواتین تھی ان کی تربیت کیسی تھی. تو اس خاتون نے بڑا خوبصورت سوال کیا, آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا, دلاسا دیتے ہوئے کہا, سوال کیا, کہا حضور بتائیے کیا اللہ اپنے بندوں سے بے خبر ہے؟ شاہ صاحب آپ نے حکم فرمایا تھا سیرت. میں سمجھوں گا کہ میرے اگر اس جملے کو آپ نے دل کی تختی پر ثبت کر لیا تو ساری تقریر میں سیرت پر کی کر گیا. اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا ساری تقریر سمجھوں گا سیرت پر ہی میں نے کر دی. بیوی نے پہلا سوال کیا, کہا حضور کیا اللہ اپنے بندوں سے بے خبر ہے؟ کہا واللہ خبیر بما تعملون, وہ تو ہر وقت ہر پل اپنے بندے سے باخبر ہے, بے خبر ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال بیوی نے کیا, اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں. دوسرا سوال اس خاتون نے یہ کیا, کہا حضور بتائیے کیا اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا قرآن پر, آپ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. بیوی کا تیسرا سوال آیا, زوجہ محترمہ نے کہا حضور بتائیے کیا اللہ اپنے بندوں پر بے بس ہے, کر کچھ نہیں سکتا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء, وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب تینوں سوالات کے جوابات دیے نا صحابی رسول نے, تو بیوی نے پھر دوسرا ہاتھ بھی رکھا نا کندھے کے اوپر. جملہ لیجئے گا, بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں, میرے آنے کی سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اگر جملے کو یاد کر لیا. بیوی نے دوسرا ہاتھ بھی رکھا کندھے کے اوپر, کہا حضور اگر اللہ بے بس بھی نہیں, بے خبر بھی نہیں, بندوں پہ ظلم بھی نہیں کرتا تو پھر سر سجدے میں رکھیے نا. پھر کیا کیجئے, سر سجدے میں رکھیے. آپ بھی سر سجدے میں رکھیں, میں بھی اپنی جبین ریاض کو بارگاہ ہستی میں جھکاتی ہوں اور سر بسجود ہو کر دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر تو اس حال میں راضی ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ, اگر تو راضی ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ. کتنے دن گزرے جی؟ 3. چوتھا دن آ گیا صبح کا. جب چوتھا دن آیا نا, صبح نکلنے لگے جناب ابو عبد الرحمن ڈیوٹی کے لیے, محنت مزدوری کرنے کے لیے. جب دروازے تک پہنچے تو پہلے 3 دن بیوی یہ جملہ کہہ رہی تھی فی امان اللہ, آج جملہ بدل گیا. آج کا جملہ فی امان اللہ سے بھی زیادہ وزنی, آج کا جملہ فی امان اللہ سے زیادہ معتبر اور مسند سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ نے اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ لیا, اپنے ہونے والی بیٹی کی تربیت میں یہ چیز شامل کر دی, رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ معاشرہ بھی سنور جائے گا, وہ جہاں بھی سنور جائے گا. بیوی دروازے تک آتی ہے, بیوی نے نا یوں ہاتھ جوڑے اپنے سرتاج کے سامنے, شوارما نہیں مانگا, برگر نہیں مانگا, پیزے کی فرمائش نہیں کی, یہ نہیں کہا مجھے سب کچھ چاہیے, مجھے نہیں معلوم کہاں سے لاتے ہیں, جو بھی لائیں ضرور مجھے چاہیے, مجھے نہیں خبر کہاں سے بھی لانا ہے, مجھے نہیں پتا, یہ نہیں کہا. رسول اللہ کی تربیت, خانوادہ اہل بیت کی تربیت کا اثر دیکھیے. عورت جس کو معاشرے میں ناقص العقل کہا جاتا ہے, آج وہ عورت بڑا قیمتی جملہ کہہ کے جانے لگی ہے. اس نے بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ کہا. اس نے کہا سنیے, میں ہاتھ جوڑ کر آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, محنت مزدوری کے لیے ضرور جائیں, چوتھا دن ہے, کچھ کھایا پیا نہیں, کبھی بھی آپ پہ گلہ شکوہ نہیں کروں گی کہ آپ نے میرے حقوق پورے نہیں کیے, پر ایک اللہ کی قسم آپ کو دینا چاہتی ہوں, اللہ کی قسم آپ کو دینا چاہتی ہوں. کہا بول, عرض گزار ہوئی, اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں کہیں سے حلال ملے تو ضرور لے آنا, کہیں سے حلال ملے تو ضرور لے آنا, حرام کی طرف ایک قدم. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر بیویاں ایسی ہوں تو ایسی گودوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا, پھر شہاب الدین غوری جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں, پھر نور الدین زنگی جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. آج کی اس نشست میں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں, اپنے بائیوں بزرگوں سے بھی مخاطب ہوں, تھوڑا کما لو مگر حلال کما. اشفاق صاحب زاویہ والے, میں ان کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ میں صرف فرض
منصب خطابت پر ہی نہیں بیٹھا، اللہ نے مجھے لکھنے کی بھی صلاحیت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے لکھنے کا بھی شعور عطا فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے جس بندے کا کام تصنیف و تعلیف یا خطابت ہو وہ کتابوں کے بیچ میں رہتا ہے، اس کا زیادہ وقت کتابوں میں گزرتا ہے۔ تو بابا جی اشفاق صاحب ان کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، فرماتے ہیں میں ایک دن سفر میں تھا، مجھے کہیں جانا تھا، میں روڈ پہ کھڑا تھا، بس آئی، میں نے بس والے کو اشارہ کیا، گاڑی رکی، ڈرائیور نے بس کو روکا، میں گاڑی میں داخل ہوا، جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ جب سیٹ پر بیٹھا تو میرے مد مقابل جو سیٹ تھی وہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی، اور اس خاتون کے ساتھ 7 سال کا بچہ، کتنے سال کا؟ صرف 7 سال کی عمر کا بچہ ساتھ سیٹ میں بیٹھا تھا اور بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ کتاب پڑھ رہا تھا۔ ساڑھے بچے تھے موبائل میں جو نکل نہیں کو نہیں، بات درست ہے نا میری؟ بابا جی فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر سوال کیا، میں نے کہا اے اللہ کی بندی، چھوٹی عمر میں تو نے اتنے چھوٹے سے بچے کی اتنی بڑی تربیت کیسے کی؟ چھوٹی عمر میں اتنی چھوٹے بچے کی اتنی بڑی تربیت کہ اس نے تجھ سے موبائل نہیں مانگا، گیم نہیں کھیل رہا، تاش کے پتے نہیں کھیل رہا، لوڈو کا تماشا نہیں کر رہا، سفر میں بیٹھ کر بھی اسلامی کتاب پڑھ رہا۔ تو اس خاتون نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا حضور میں نے کبھی کچھ بول کر اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی۔ علاقی تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے کبھی کچھ کہہ کر، کبھی کوئی جملہ بول کر بیٹے کی تربیت نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں میں پہلے ہی حیران تھا جب اس نے کہا کبھی کچھ بول کر، کچھ کہہ کر تبلیغ نہیں کی۔ اب جب اس نے یہ کہا تو میں اور حیران ہو گیا، میں نے پوچھا بتا کیسے تربیت کی ہے؟ اس نے کہا بیٹے کے سامنے جب بھی بیٹھی ہوں میں یا رب کا قرآن لے کے بیٹھی ہوں یا نبی کا فرمان لے کے بیٹھی ہوں، میں خود اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں، جو میں کرتی ہوں میرا بیٹا بھی میرے پیچھے وہی کرتا چلا۔ جملہ کہنے لگا ہوں حاملہ عورت ہو، پیٹ میں بچہ ہو اور عورت زہر کھا لے تو وہ اکیلی عورت ہی مرے گی یا بچہ بھی مرے گا؟ دونوں موت کے گھاٹ اتریں گے، دونوں جہاں وہاں کھو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کی نحوست بچے کی روح پر پڑتی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی بات میں نے کہہ دی، سید زادہ ہوں، بابوزو میرے رسول پہ بیٹھا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیعت کہہ رہا ہوں، اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں زہر کھاتی ہے، ماں بھی مرتی ہے، بچہ بھی مرتا ہے، اگر تیرے ذہن میں اتنا اثر ہے کہ بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، ماں گناہ کرے یا کوئی گناہ کا ارادہ کرے یا بری سوچ سوچے تو اس گناہ کی نحوست بچے کے اوپر ضرور پڑتی ہے۔ اب فیصلہ کر لو، ہم نے اپنی اولاد کو علی کا ملنگ بنانا ہے، علی کا مرید بنانا ہے، اس کو حلال کما کے کھلانا ہے، اس کی تربیت حلالی کرنی ہے، اس کی تربیت ہم نے شرعی کرنی ہے، اس کی تربیت ہم نے اسلامی کرنی ہے، تو پھر آج سے ہر ماں بہن بیٹی اپنی اولاد کی صرف بول کر نہیں بلکہ اپنے کردار سے تربیت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ارض و سما اس آستانے کو تا قیام قیامت آباد فرمائے، کہ میرا شاہ صاحب کی محبتوں کو، ان شفقتوں کو صبح قیامت تک آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی سلامتی فرمائے۔ والسلام علیکم۔